نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا اور اس کو اختیار دے دیا کہ دنیا میں جو چاہے کر لے۔ انسان دنیا میں دو قسم کے اعمال کرتا ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کو اعمال درست اور صحیح اعمال کہا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو برے اعمال کہا جاتا ہے، گناہ کے اعمال کہا جاتا ہے۔ اب جو برے اعمال ہیں، بعض برے اعمال ایسے ہیں کہ معاشرہ ان کی نشاندہی کر دیتا ہے کہ بھئی یہ اعمال برے ہیں، اور بعض برے اعمال ایسے ہیں کہ معاشرہ نشاندہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ان اعمال کی نشاندہی ہوتی کہ یہ کام برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا میں انسان کو اختیار دے دیا، زبردستی نہیں کی کہ یہ کام ضروری کرو، بلکہ اختیار دے دیا کہ جو چاہے کرو۔ بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جو چاہے مومن بنے، جو چاہے کافر بنے۔ لیکن اللہ نے انسان کی ہدایت کو پسند فرمایا ہے، اس کے کفر کو پسند نہیں کیا۔ اللہ نے انسان کے اچھے اعمال کو پسند کیا ہے، برے اعمال کو پسند نہیں کیا، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا۔ اسی انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اسی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 100 سے اوپر صحیفے نازل فرمائے۔ انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 4 کتابیں بڑی نازل فرمائیں۔ انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا دولہ، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، دعوت و تبلیغ دے رہے ہیں، اور مقابلے کے اندر مشرک ہیں، سامنے مشرک ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، اور آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ شرک چھوڑ دو، برا کام ہے۔ مشرک جو شرک کر رہا تھا، ایک گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کی تھیں، ان کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام کر کے بیٹھا تھا، یہ دوسرا جرم۔ اب اللہ کے نبی ان کو بتا رہے ہیں شرک بری چیز، چھوڑ دو۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہنا برا کام، جرم والا کام، گناہ کا کام، یہ کام چھوڑ دو۔ کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اپنے اوپر حرام کر لیتے، ان کا دودھ حرام، ان کا کھانا پینا حرام۔ کچھ کو مجاوروں کے نام وقف کر دیتے، گدی نشینوں کے نام وقف کر دیتے اور اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ کچھ جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے جائز قرار دے دیتے، عورتوں کے اوپر حرام کر دیتے، بس اپنی طرف سے جو دماغ میں آیا وہ بکواس کر دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ یہاں آج کے سبق میں 2 مین خرابیاں مشرکین مکہ کی ذکر کی گئی۔ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہنا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، بھئی یہ دونوں کام غلط ہیں، چھوڑ دو۔ آگے سے اپنے اس برے کام پر دلیل پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر ہمارا شرک کرنا برا ہوتا تو اللہ تو طاقتور ذات ہے، اللہ خود ہی ہمیں روک دیتے۔ اللہ خود ہی ہمیں روک دیتے، ہم کبھی شرک کرتے ہی نہ۔ جب اللہ نے نہیں روکا، جب اللہ نے جس نے بھی شرک کیا، اللہ نے کبھی اس کو لنگڑا نہیں بنایا، کبھی اس کو سزا نہیں دی۔ یہ نشانی ہے اس بات کی اللہ شرک کو برا نہیں سمجھ رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک باطل اور جھوٹی دلیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کے مشرک نے پیش کی۔ دوسری بات، ہم جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو، اگر یہ اللہ کے نزدیک یہ کام ناپسند ہوتا اللہ ہمیں خود روک دیتے۔ اللہ تو طاقتور ہیں۔ جب اللہ نے نہیں روکا اس کا مطلب ہے اللہ اس کام کو پسند کر رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں تو یہاں ذکر کی گئیں۔ اور مشرکین مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر، ننگا ہو کر کرتے تھے، عورتیں رات کے وقت اور مرد دن کے وقت طواف کرتے، اور اس کو بھی وہ اللہ کی رضا کہتے تھے کہ اللہ کا حکم ایسا ہی ہے، غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے۔ اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے یوں کہے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں یہ کام نہ کرتا، تو پھر تو ہر گناہگار قیامت کے دن یہ کہہ دے گا کہ اللہ تو طاقتور تھا، میں یہ کام نہ کرتا تو مجھے اسی وقت روک لیتا۔ پھر تو سب کے بعد بہانے آ گئے، سب کے بعد ادھر آ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چور بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر چوری برا کام تھا تو مجھے اللہ اسی وقت پکڑ لیتا۔ ڈاکو کہہ سکتا ہے ڈاکہ برا کام تھا، اللہ مجھے اسی وقت پکڑ لیتا۔ قاتل کہہ سکتا ہے قتل برا کام تھا، اللہ مجھے اسی وقت پکڑ لیتا۔ کبیرہ گناہوں کا مجرم اسی وقت پکڑ لیتا، اللہ کہہ دیتا کہ یا اللہ تو مجھے اسی وقت پکڑ لیتا۔ یہ تو ہر بندہ پھر اپنے جھوٹے کام کے اوپر اور غلط کام کے اوپر یہ دلیل پیش کر کے بیٹھ جائے گا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ نے اس کام کو برا سمجھا ہے اور انسان کو اختیار دے دیا ہے، برا کر تیری مرضی، اچھا کر تیری مرضی۔ لیکن اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، آسمان سے صحیفے نازل فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے پھر یہ کام علماء صلحاء کے ذمہ لگایا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک بات پہنچ رہی ہے۔ اللہ کا قرآن موجود ہے، بار بار اعلان کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے یہ کام غلط، یہ کام صحیح، یہ کام غلط، یہ کام صحیح۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ لے کے بیٹھ جائے کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں اور مجھے اللہ روک دیتا، یہ اللہ روک تو رہا ہے، اور اللہ نے کیسے روکنا ہے؟ اللہ نے روکنے کے لیے نبی کو بھیجا ہے، اور نبی آ کر بتا رہا ہے کہ اللہ اس کام کو پسند نہیں کر رہے، رک جاؤ۔ یہاں تک معاملہ زبردستی روکنے کا ہے، اللہ ایسے نہیں کرتے۔ اسی سورۃ النحل کے شروع میں اللہ کیا فرما چکے ہیں؟ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے۔ ہاں، اللہ کے پاس تو یہ طاقت ہے، کسی کی کیا ضرورت تھی کہ ذرہ بھی نافرمانی کر جاتا؟ لیکن یہ دنیا امتحان کا مقام ہے، اور امتحان کے مقام میں کوئی ممتحن زبردستی نہیں کرتا، وہ بچے کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، جو چاہے لکھ لے، نمبر بعد میں لگیں گے، جو چاہے بول لے، نمبر بعد میں لگیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور بتا دیا یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے۔ تو مشرکین مکہ کی
اس جھوٹی دلیل کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ وقال الذین اشرکوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، نہ ہم عبادت کرتے اللہ کے علاوہ، من شیء کسی چیز کی۔ دیکھو کتنی بڑی جھوٹی اور غلط دلیل پیش کر کے اپنے شرک کے اوپر پختہ ہو کر بیٹھ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی دوسرے کی عبادت ہی نہ کرتے۔ نحن، نہ ہم کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ ہم حرام ٹھہراتے اللہ کے حکم کے بغیر، من شیء کسی چیز کو۔ یہ دو کاموں کے اوپر دلیل پیش کر رہی کہ اللہ چاہ رہے ہیں تو پھر ہی تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، ان کا جواب نہیں دیا، یہ تو غلط جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، ان کا کیا جواب دینا، کیا منہ لگانا ان کو۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، میرے نبی ان کی باتیں سن کے پریشان نہیں ہونا۔ کذالک، اسی طرح، فعلا کیا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے موجود ہیں، ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھیں جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، نہیں ہے رسولوں کے ذمے، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر صاف بات کا پہنچا دینا۔ رسولوں کی ڈیوٹی اتنی، نبیوں کی ڈیوٹی اتنی کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، بس۔ آگے وہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا ان سے۔ اور اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، آپ کا کام ہے بات کا پہنچا دینا، جس طرح آپ پہنچا رہے ہیں اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول آئے اور وہ بھی بات پہنچاتے رہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، فی کل امت، ہر امت میں، رسولاً، کوئی رسول، ان اعبدوا اللہ، کس کام کے لیے رسول آئے؟ سب سے پہلا جملہ یہی رسولوں کا ہوتا تھا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ پوری کائنات میں، تمام امتوں میں، وہ گناہ جو سب کے اندر مشترک تھا وہ شرک کا گناہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت تک، ہر زمانے میں سب سے زیادہ جس جرم پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی وہ شرک کا گناہ ہے، اور جس کی سب سے زیادہ تردید فرمائی گئی وہ شرک کا گناہ ہے۔ تو نبیوں نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور واجتنبوا، اور بچے رہو، الطاغوت، سرکشی سے۔ طاغوت اس کا معنی کیا ہے سرکشی۔ سرکشی ایسا لفظ ہے کہ جو انسان تکبر کرے گا وہ بھی طاغوت ہے، جو انسان کسی پر ظلم کرے گا یہ بھی طاغوت ہے، جو انسان اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جائے گا وہ بھی طاغوت ہے، جو نبی کی بات نہیں سنے گا وہاں اکڑے گا وہ بھی طاغوت ہے، جو قرآن پاک کے سامنے اپنی برادری کو لے کر کھڑا ہو گیا اور قرآن پاک کی بات نہیں مانی، اپنی منمانی کی، یہ بھی طاغوت ہے، یہ بھی سرکش ہے، یہ بھی متکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، سرکشی سے بچو۔ نبی یہ بات پہنچاتے گئے۔ اب نبیوں نے جب پہنچا دیا تو آگے جو امت تھی وہ دو فرقوں میں بٹ گئی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعض ان میں سے وہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ان میں وہ حقت، ثابت ہو چکی، علیہ، ان پر، الضلالہ، گمراہی۔ یہ اللہ پچھلی امتوں کی بات کر رہے ہیں کہ بعض ہدایت حاصل کر گئے اور بعض وہ ہو گئے کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ اب گمراہی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے ایک گناہ کیا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ سیاہی پھیلتے پھیلتے پورا دل سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے،
اور پھر سورۃ المطففین پارہ نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اپنی کمائی کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، زنگ چڑھ گیا۔ وہ زنگ کیا ہے کہ جب انسان نے ایک گناہ کیا، سیاہی کا نقطہ لگا، پھر گناہ کیا، سیاہی کا نقطہ لگا، اب سیاہی لگتے 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 پورا دل سیاہ ہو گیا، پورا دل زنگ آلود ہو گیا۔ جس طرح زنگ چڑھ جائے تو اس کے اندر سے کوئی چیز گزر کے اصل مقام تک نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح جب انسان کے دل پر زنگ چڑھ جائے تو اس کے دل کے اندر ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، اس کا نیکی کی کام کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا، وحشت ہوتی ہے، اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے یہ ایک نشانی ہے، دوسرے الفاظ میں سنیے، یہ ایک نشانی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا مجرم ہے۔ دل انسان کا مرکز ہے اور اس انسانی جسم کے مرکز پر اللہ نے نشان لگا دیا کہ یہ اللہ کا مجرم ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا گناہ مت کرنا ورنہ جرم کا نشان لگ جائے گا۔ اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لو، جب توبہ کریں گے وہ گناہ کا نشان، وہ جرم کا نشان مٹ جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا بندہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ دل صاف ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر نہیں توبہ کرتے تو پھر گناہ اور اس کو لپیٹ کے اندر لے لیتے ہیں اور پھر سارا دل گمراہی کے اندر۔ تو اس کو کہا گیا حقت علیہ الضلالہ، کہ اس کے اوپر گمراہی ثابت ہو چکی۔ اب دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ آ گیا۔ جو پچھلی قومیں تھیں، بعضوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، انہوں نے نبیوں کی بات مان لی، اور بعضے گمراہ ہو گئے۔ جب گمراہ ہوئے پھر اللہ کا عذاب آیا، گمراہوں کو ہلاک کر دیا اور نیکوکاروں کو اللہ نے بچا لیا، جو قرآن پاک میں کتنے واقعات ذکر کیے گئے۔ فسیروا فی الارض، سفر کرو ملکوں میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ نبیوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا؟ جاؤ جا کر بستیوں کی بستیاں دیکھ لو، آج بھی عبرت کا نشان بنی پڑی ہیں، آج بھی انسان کو یہ سبق دے رہی ہیں، یہ درس دے رہی ہیں کہ ہم وہ بستیاں ہیں جہاں کے رہنے والے مکینوں نے نبیوں کو ستایا، نبیوں کو جھٹلایا، پھر اللہ کا عذاب آیا اور سب کو پکڑ کر ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی بندہ جہنم میں نہ چلا جائے، کوئی بندہ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ وہ ایک ایک بندے پر محنت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مشرک پر محنت کرتے اور دل کے بارے میں، اس کے بارے میں غم رکھتے کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ اللہ نے فرمایا ان تحرص علی ہداہم، اگر تو طمع کرے، تمنا کرے، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، ان کی ہدایت کے بارے میں تمنا کرے، فإن اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتا، من یضل، جس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ انسان اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے دل اتنا سیاہ کر بیٹھا کہ گمراہی کے اندر چلا گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ گمراہی کے کھاتے میں لکھ دیں، آپ اس کو کیسے ہدایت دے لیں گے؟ اور دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی، آخرت میں ان کو کوئی چھڑوانے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ یا فرمایا وما لہم من ناصرین، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وَأَقْسَمُوا، اور قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، سخت قسمیں، پکی قسمیں، بڑی مضبوط قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا قسمیں کھا کر کیا کہتے ہیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں اٹھائے گا جو کوئی مر جائے۔
जब बंदा मर जाएगा, मट्टी हो जाएगा, अल्लाह इसको दोबारा ज़िंदा नहीं करेंगे, कस्में उठाते थे कि अल्लाह ज़िंदा नहीं कर सके। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ने जवाब दिया, बला, क्यों नहीं, वअदन अलैहि हक्का, अल्लाह का वादा सच्चा है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। अल्लाह तो उठाएगा, अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। उसकी दो वजह अल्लाह ताला ने यहां पर बयान फरमाई। दोबारा हम जिंदा करेंगे, क्यों, लियुबय्यिन लहुम, ताकि जाहिर कर दे, लहुम, उनके लिए, अल्लज़ीना यख्तलिफून फी, जो झगड़ते थे इसके बारे में। झगड़ा था ना, ईमान वाले कहते थे अल्लाह जिंदा करेगा, हिसाब व किताब लेगा, जन्नत या जहन्नम आएगी, और काफिर मुशरिक कहता था अल्लाह जिंदा नहीं करेगा, फिर हिसाब व किताब नहीं होगा, जन्नत जहन्नम कोई चीज़ नहीं है। ये इख्तलाफ था। अल्लाह फरमाते हैं हम जिंदा करेंगे, ये सच्चा वादा है। लियुबय्यिन लहुम, ताकि जाहिर कर दे अल्लाह उनके लिए, अल्लज़ी यख्तलिफून फी, जिसमें वो इख्तलाफ किया करते थे, जिसमें झगड़ते थे, अल्लाह जाहिर कर दे कि पता चल जाए। और दूसरी, वलियअलमल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम कानू काज़िबीन, वलियअलमल्लज़ीना कफ़रू, ताकि मालूम कर लें वो काफिर लोग, अन्नहुम कानू काज़िबीन, कि वो झूठे लोग थे, जो दुनिया में कस्में खाकर कहा करते थे अल्लाह नहीं उठाएगा, आज अल्लाह ने उठा लिया, आज अल्लाह ने जिंदा कर दिया। आखिर में अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला की एक ताकत बता रहे हैं। क्या इंसान, तू मेरे बारे में कस्में उठाता है कि अल्लाह दोबारा जिंदा नहीं कर सकेंगे? हमारी ताकत और पावर देखी। इन्नमा कौलुना लिशैइन, इन्नमा, बेशक, कौलुना, हमारा कहना, लिशैइन, किसी चीज के बारे में, इज़ा अरदना हो, जब हम चाहें उसको। हमारी ताकत का आलम यह है कि जब हम किसी चीज को चाहते हैं, हम सिर्फ इतना कहते हैं, अन नक़ूला, ये कि हम कहें, लहू, उसको, कुन, हो जा, फयकून, वो उसी वक्त हो जाती है। हमारी ताकत तो ये है, हम सिर्फ आर्डर करते हैं, हो जा, वो चीज़ उसी वक्त वजूद में आ जाती है। ऐ इंसान, जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, आसमान तुम्हारे सामने, ज़मीन तुम्हारे सामने, सूरज तुम्हारे सामने, चांद तुम्हारे सामने, ये सब कुछ जब कलमा कुन से वजूद में आ सकता है, ऐ इंसान, जब तू मर के मट्टी हो जाएगा, तुझे दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। तू भी एक लम्हे के अंदर अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अल्लाह तुझसे हिसाब व किताब लेंगे और फिर तेरा फैसला होगा, या जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बातें बयान की हैं मुशरिकीन मक्का की, और सबक दिया है हमें कि देखो 1500 साल पहले मुशरिकीन मक्का ने ये काम किए थे। ए इंसानों, क़यामत तक के लिए सुन लो कि तुमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो उन लोगों ने गलती की थी, तुमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो तुमसे पहली कौमों ने गलती की थी। फिर अल्लाह ने उनको पकड़ा, हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, उनकी बस्तियों को इबरत का निशान बना दिया। कहीं तुम्हारे ऊपर अल्लाह की पकड़ ना आ जाए, कहीं तुम्हें अल्लाह का अजाब आकर ना घेर ले। इसलिए इन वाक़यात से इबरत हासिल करो, इन बस्तियों से इबरत हासिल करो, और इन कौमों के हालात सुनकर भी इबरत हासिल करो। अगर अल्लाह ने राह रास्त पर तुम्हें रखा है, दीन इस्लाम पर रखा है, हदायत पर रखा है, अल्लाह से शुक्र अदा करो अल्लाह का, और अल्लाह ताला से इस पर इस्तिकामत मांगो कि अल्लाह मरते दम तक इसी दीन पर कायम और दायम रखना। ए अल्लाह, हमें हदायत पर कायम दायम रखना। ए अल्लाह, हमें गुमराही से महफूज रखना। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।